مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ارے بتاؤ تو سنا نہیں سنا؟ تو میں نے اس کو ایک بات کہی تھی جب میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو میں نے کہا کہ مائیکل دیکھ، تو جب مرے گا تب میں تجھے یاد آؤں گا۔ بمبئی میں آیا تھا، ہمارے بمبئی میں یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، میں اور اشرف مرچنٹ اپنا جو مر گیا تھا، عبدالحمید کا بیٹا تھا، وہ سب ہم گئے جو ملاقات کی۔ میں کہا جب تو مرے گا تو میں یاد آؤں گا تجھے۔ تو اس نے مجھے کیوں؟ میں نے کہا میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری بات اگر مان لی تو مرتے وقت میں تو جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو فقیر یاد آئے گا ہندوستان کا۔ کبھی ہندوستان کے فقیر نے ایک بات کہی تھی اور میں نے مانی، اللہ مجھے جنت میں لے جا رہا ہے، اور اگر نہیں مانی تو بھی میں یاد آؤں گا۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میری بات نہیں مانی تو جہنم میں جائے گا، تو تجھے پتا چلے گا کہ ہندوستان کے فقیر کے بعد نہیں مانی میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ انگریزی کا تو جملہ ہم انگریزی اتنی جانتے نہیں ہے کہ لیٹ می ریسرچ، میں تمہاری اس بات کو میں نے دل سے لیا ہے، میں اس کو ریسرچ کروں۔ تو میں آپ حضرات، لمبا قصہ ہے وہ، تو میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص اگر برابر پڑھو گے تو انشاءاللہ جب مرو گے تو میں یاد آؤں گا۔ کہہ رہے کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے۔ تجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے؟ ہاں۔ کہ چل اللہ کو بھی تو پسند ہے، اب کیا چاہیے؟ تو ایک درخواست یہ ہے کہ روزانہ جنت میں بنگلے بناؤ۔ ساؤتھ اپنا امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ احمد آباد کی ہے، وہ ہماری شاگرد نے جب اس نے بیان سنا تو 2013 سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے واٹس ایپ کے، تو اس کا مجھے فون آیا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے۔ میں کہا نہیں بیٹا پوچھو، شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ تو خیر کی چیز ہے، آپ پوچھنا چاہو پوچھو۔ وہ دیکھا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے جنت میں میرے، اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ وہاں بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ ڈاکٹر نہیں پوچھ رہی ہے رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ گجراتی کو رینٹ کی فکر ہوتی ہے، گجراتی اور پنجابی۔ تو میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بتائی ہے، اتنی فضیلتیں کسی اور سورت کی حضور نے نہیں بتائی۔ بعض صحابہ تھے وہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں، اس لیے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، رات کو اگر نیند نہ آوے نا، آج میں کروٹیں بدل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں 2-4 بنگلے بنا لے بھائی، نیند بھی آ جائے گی، تیرے بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے سورہ اخلاص 313 مرتبہ، 314 ہو جائے، 315 ہو جائے، 320 ہو جائے، 400 ہو جائے، 1000 ہو جائے، وہ آپ کے مقدر۔ 313 میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد 313 تھی، یہ 313 میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اور اتنے فائدے میں نے دیکھے الحمدللہ۔ میں نوا مسجد میں بیان کرتا تھا، بمبئی والوں کو معلوم ہے، نوا مسجد میں بہت اعتماد سے میرا بیان ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی جو ہے غصے میں وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا میں ایک علاج بتاؤں تو کرے گی؟ کوئی نسخہ بتاؤں، کوئی وظیفہ بتاؤں؟ ابو جی میں ضرور کروں گی۔ تو میں نے اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 پر آیا ہوں، کیونکہ بھائی آپ لوگوں کے پراپرٹی کے بھاؤ بڑھ گئے، زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی۔ آپ نے جو ہے وہ لبرٹی والے ابھی آئے تھے میرے پاس، بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ یہ کم۔ میں نے کہا کیوں؟ لبرٹی تم نے خریدی تھی 5 لاکھ روپے کی، اور اب کتنے کی ہے؟ ہاں، تو میں نے کہا ہمارا بھاؤ بھی بڑھنا چاہیے، اب 313 پڑھو۔ اس کو میں نے کہا بیٹا تو 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ، یہ میں نے اس کو کہا۔ اور میرے پاس تسبیح تھی اس وقت میں،
میں تصویر ساتھ میں رکھا کرتا تھا، تصویر اسے ایک تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میری تصویر ہے، اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہے اس کے، یہ تصویر کی، یہ تصویر تجھے ہدیہ دیتا ہوں، اس تصویر کے اوپر تو پڑھتی رہنا۔ میں نے کہا یہ میری تصویر، یہ قیمتی تصویر ہے، مال کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس پر، میں نے پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر، تو قیمت اس کی ہے، اس لیے یہ تصویر تو لے جا، اس کے اوپر پڑھتی رہنا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال میں آؤں گا مجھے رپورٹ دے دیں۔ خیر وہ تو میں تصویر لی، آنکھوں کو لگائی، اور ماشاءاللہ بہت کہا ابو جی جزاک اللہ، اس کا جو جملہ تھا ابو جی کا وہ اب تک مجھے یاد ہے، ابو جی ابو جی ابو جی کا چلی گئی۔ دوسرے سال میں نواں مسجد پہنچا، باہر نکلا تو وہی لڑکی ایسے تصویر لے کر کھڑی اور بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں، میں سمجھ گیا کہ یہ تصویر آدمی پہچانتا ہے نا، اپنی کار آدمی پہچان لیتا ہے، موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے، اپنی گھڑی پہچان لیتا ہے، یہ کھڑی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ یہ آپ کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح بھی کرا دیا، بہت اچھا شوہر اللہ نے دیا، اور ابو جی بہت پیسہ بھی اللہ نے دیا۔ میں نے کہا دیکھ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، مدرسے میں یتیموں پر، بیواؤں پر تو خرچ کرنا۔ میں نے کہا ابو جی الحمدللہ اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا، اس لڑکے کو تھوڑا سا پڑھ کے دم کر دو، دم بھی کیا میں نے۔ میں نے کہا ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ اس کا نام تھا حلیمہ، کہ میرے محلے کی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا کہ تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ ابو جی جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا پڑھا، اللہ نے سب کی شادیاں کروائی، اللہ نے اتنا کرنٹ رکھا ہے، اللہ دعائیں قبول کرے گا، بنگلہ تیار۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت کے اندر جو ہے بنگلہ بناتے جانے کا، بنگلہ بناتے جا، خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کہیں آگے پیچھے کچھ ہوا تو اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک میری پراپرٹی تو یہاں ہے، میری پراپرٹی تو جنت میں بنائی ہے، اللہ کہے کہ جب آپ کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب یہ میری تصویر جاندار، شاندار، مالدار کس کو دوں؟ میں باؤ بھائی کو ہدیہ دے رہا ہوں، سارے مجموعے کو دے نہیں سکتا، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھنا، یہ برکتی ہے۔ تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ایک بات اور بتا دوں جس کا آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہمیشہ آسان کر کے چیز سمجھاتا ہوں، ادھر ادھر بات نہیں، آسان کر کے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، دل میں خیر ہے اللہ خیر دے گا۔ حشر کے میدان میں ہمارا جب ترازو قائم ہوگا تو ہمارے ترازو میں سب سے پہلے قرآن نہیں رکھا جائے گا، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے نمازیں نہیں رکھی جائے گی، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے حج نہیں رکھا جائے گا، ہمارے ترازو میں سب سے پہلے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو کیا رکھا جائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے ترازو میں وہ پیسے رکھے جائیں گے جو ہم نے ہمارے گھر والوں کو خرچ کے لیے دیے۔ سب سے پہلے بیوی بچوں کو جو خرچہ دیتے ہیں مہینے کا، سب سے پہلے وہ پیسہ رکھا جائے گا، اس لیے۔ اور پھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اپنی بیوی بچوں کے اوپر دل لگی کے ساتھ خرچ کرو، فرق دلی سے، نوٹیں گن گن کے نہیں لے، یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا، یہ حشر کے میدان میں تولا جائے گا۔